سوال یہ ہے کہ علماء کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت جہنم حساب کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ صاحب عقل ہیں۔ جو لوگ دماغی طور پر بہت معذور ہیں، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، تو کیا وہ غیر مسلم چونکہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک عرصہ کوما میں گزارتا ہے اور ہوش نہیں آتا، اس حال میں انتقال کر جاتا ہے، تو کیا وہ بھی معذور سمجھا جائے گا یا نہیں؟ دانیال ناگوری صاحب، آپ نے جین سے یہ سوال انڈیا سے بھیجا ہے، تو بھیا اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، جس کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ ہر وہ شخص جس تک خدا کے دین کا پیغام اس کی اصل زبان میں نہیں پہنچا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہندوستان میں، آپ کے علاقے میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ تو خیر کم ہے، امریکہ میں، کہیں بھی، افریقہ کے جنگلات میں ایک بچہ پیدا ہوا، اسے اسلام کا پیغام اس کی اپنی زبان تک پہنچے ہی نہیں، 15 سال کی عمر تک نہیں، 20 سال کی عمر تک اسے پیغام پہنچے ہی نہیں، تو اب کیوں وہ جہنم میں جائے گا؟ وجہ اس تک تو پیغام ہی نہ پہنچا۔ اس مسئلے میں ہم نے ماتریدیہ کے بجائے اشاعرہ کا مسلک لیا ہے، اور یہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے بھی اس مسئلے میں اشاعرہ کی، ماتریدیہ کے بجائے اشاعرہ ہی کے مسلک کو اپنایا ہے۔ 3 مسائل ایسے ہیں علم کلام میں جو کئی مرتبہ ہم تشریح کر چکے ہیں کہ ہم اس میں اشعری جو طریقہ ہے اس کو مقدم ترجیح کے قابل سمجھتے ہیں بنسبت ماتریدی عقیدے کے۔ ان میں سے ایک ہے، ماتریدی فقہا کہتے ہیں عقیدے اور علم کلام میں کہ اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں ضرور کسی نہ کسی نے پیدا کیا، اللہ کے متعلق کوئی تصور سے ہونا چاہیے، تو پھر وہ جہنمی نہیں ہے۔ عشاعرہ کہتے ہیں یہ تصور بھی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں اس تک پیغام پہنچا یا نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کی تعلیم اس تک نہ پہنچے۔ تو اس سے ہم بھی فتوے میں لکھتے ہیں کہ اگر اس آدمی تک دین کا پیغام پہنچا، پھر وہ سمجھا، پھر اس نے رد کیا، اب جہنم واجب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں بھی یہی کہا، حجت اللہ کی تفصیل جو بیانات میں ہے اس میں ہم نے اسے ریکارڈ بھی کرا دیا تھا۔ پھر اسی طرح اب آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوما میں چلا گیا، تو ایکسیڈنٹ سے پہلے کیا حالت تھی؟ اس تک خدا کا پیغام پہنچا تھا، کسی نے سمجھا دیا تھا۔ اب ایک کافر کو میں جا کے کہوں کہ مثلا افریقہ کا ہے، میں سے کہوں لا الہ الا اللہ، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ آخر چیز کیا ہے، یہ جملے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اس شخص کو پیغام پہنچا تھا، پھر نہ کیا، پھر قوما میں چلا گیا، تو یہ ایک اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص تک اللہ کا پیغام خود اس کی زبان میں نہیں پہنچا تو ہم اسے جہنمی نہیں کہیں گے۔ اس کا ہوگا کیا، اس پہ فقہا نے بحث کی ہے، یہ ایسے تھوڑے، یہ چھوٹا سا مسئلہ تھوڑی ہے جو آپ نے دریافت فرمایا ہے۔ فقہا میں ایک گروہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت میں ان کافروں کو ان کا خادم بنا دیا جائے گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا تھا، وہ بیان کیا تھا حضرت شیخ سماع زکریا صاحب رحمۃ اللہ، مدت ہوئی، شاید کچھ آگے پیچھے بات ہو جائے، معافی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے شیخ سے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب بیٹھے تھے اور میرے حضرت بھی بیٹھے تھے رحمہ اللہ، مولانا صاحب اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو کھانے کا وقت آیا، تو جو گلی محلے میں ہندو بچے تھے نا، وہ بھاگتے پھر رہے تھے، کھانا ان کے سامنے رکھ رہے تھے، اور مجھے کھانا کھانے نہیں دیا، ڈانٹا اور کہا چلے جاؤ۔ تو خواب کوئی ظاہر ہے کہ دلیل نہیں ہے، مگر وہ جو بات تھی نا کہ ہندو اور سکھ وغیرہ وغیرہ جو بچے ہیں یہ جنت میں اہل جنت کے خدام میں شمار کیے جائیں گے، حضرت رحمۃ اللہ سے خواب میں دیکھا کہ یوں ہوا ہے، اور چونکہ خود زندہ تھے، دیکھنے والے تھے، تو اس لیے وہ وفات 2 بزرگوں کی ہو چکی تھی رحمہ اللہ، انہوں نے کھانے سے ہٹا دیا کہ مطلب یہ کہ کبھی وقت آئے گا ہمارے پاس آؤ گے تو ہوگا، ابھی نہیں۔
اس لیے فقہا نے دوسرا گروہ ہے جس کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سارے ایسے لوگ کافر مٹی میں ملا دیے جائیں گے، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، حقوق العباد پر سزا دی جائے گی۔ کافر نے کافر کی زمین مار لی، پیسہ مار، کچھ اور ظلم کیا، اس کو جہنم میں یہ سزا ملے گی، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ ایک رائے کہ جائے گا اور نوکر ہوگا، دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مٹی میں ملا دیے، تیسری رائے یہ ہے کہ اصحاب اعراف میں شامل ہو جائیں گے۔ اعراف کی تفصیل آپ 9ویں پارے میں دیکھ لیجئے گا کہ وہ جگہ کیا ہے۔